اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں تیری ماں سے 70 گنا مطلب لامحدود درجے میرا پیار ہے، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ تو یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں میں عمل کر سکوں یا نہیں۔ لیکن پھر اللہ کہتا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ پھر اللہ کہتا ہے کیوں ڈر گئے ہو؟ قرآن کے مطابق دکان کیوں نہیں چلاتے، زندگی کیوں نہیں گزارتے، جاب کیوں نہیں کرتے، زراعت کیوں نہیں کرتے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے مطابق ساری چیزوں کو ملا لیں، کیوں ڈرتے ہو؟ پہلی گارنٹی الرحمن الرحیم، دوسری گارنٹی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا میں مالک ہوں، یعنی نفع ہو یا نقصان ہو آپ کو اس کا مالک میں ہوں۔ پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ پھر الرحمن کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان ہوں، رحیم ہوں، یعنی میں رحم کرنے والا ہوں، کیوں ڈرتے ہو؟ اور میں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا اور سزا کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، اور پھر تو اللہ تعالیٰ پھر آگے انہیں دھمکا رہا ہے۔ دھمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالکی یوم الدین، لیکن پھر یاد رکھنا میرے پاس جزا اور سزا کا نظام بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جزا اور سزا کا ذکر فرمایا ہے، اور اتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک دم سامنے آ گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے ہو۔ تو میں کہتی ہوں یا اللہ تو رحمان اور تو رحیم ہے، میں تیری بندگی کرتی ہوں، اور یا اللہ میں تجھے صرف پکارتی ہوں اور تجھی سے صرف مدد مانگتی ہوں۔ تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے فرمایا کہ جب تجھے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ انسان کی دنیا ایک دوسرے سے مدد لینا تو بنتا ہے، لیکن جو کام براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اے میرے اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ہم پر فرض کر دی، یوں کہ تم جاہل ہو، اندھے ہو، یعنی کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دی اور فرمایا مانگو، اور یہ فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر فرمایا یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مجھے وہ راستہ دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ پہنچ جائیں، یعنی میں جاہل ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تو میرے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے، وہ سیدھا راستہ کہ میں تیرے راستے پر پہنچ جاؤں، صحیح جگہ پہنچ جاؤں، جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، نہ کوئی کھڈا ہو نہ کوئی موڑ ہو، بس سیدھا راستہ۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ راستہ جو سرسبز ہو، جہاں ہر چیز ہو، جیسے ہماری اپنی زبان میں جہاں ہر چیز ہو، جہاں خوشیاں ہوں، جو آباد ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ